بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کے پچھلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ جب امیر جمشید کا آدمی اس کے بیٹے کو لے کر فرار ہوتا ہے تو راستے میں سلطان بایزید کا بیٹا سلیم ان دونوں کو تیر مار کر قتل کر دیتا ہے۔ یہ بات جب سلطان کو پتہ چلتی ہے تو وہ سلیم کو آ کر مارنے لگتا ہے، لیکن سلیم کی ماں اس کو بچا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم اپنے بیٹے کو مار دو گے؟ سلطان کہتا ہے کہ اگر اس کی ضرورت آئی تو تمہارے پاگل بیٹے نے اپنے چچا زاد بھائی اوغوز کو قتل کر دیا ہے۔ سلیم کہتا ہے لیکن میں تو آپ کی مدد کر رہا تھا۔ سلطان کہتا ہے کہ تم اپنے چچا کے بیٹے کو مار کر میری مدد کر رہے ہو۔ سلطان کی ماں کہتی ہے جمشید کے بیٹے کو جس سے آپ جنگ کرنے یا پھر اسے مارنے کے لیے جا رہے ہو۔ سلطان کہتا ہے کہ تم نے اس کا دماغ خراب کیا ہے، مجھے اس کو تم سے دور کرنا ہوگا۔ سلیم کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں معاف کر دو ہمارے آقا، یہ تو صرف ایک بچہ ہے، خدا را مجھے اس سے دور مت کرو۔ سلطان کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ تمہارا بیٹا قاتل بن گیا ہے؟ سلیم کی والدہ کہتی ہے کہ آپ جو چاہے کریں لیکن مجھے اس سے دور مت کریں۔ سلطان کہتا ہے کہ میں اسے بغیر اجازت کے تصرف کرنے پر 1 مرتبہ اور قتل کرنے پر 2 مرتبہ سزا دوں گا، تمہیں جلد از جلد یہاں سے جانا ہوگا۔ پھر سلطان سلیم کو استبل کی صفائی پر لگا دیتا ہے۔ وہاں اس کا بڑا بھائی احمد آتا ہے اور کہتا ہے کہ سزا تمہارے موافق ہے اے سلیم، سلطان کی طرف سے اچھا بدلہ ملا ہے تمہیں۔ سلیم اس سے کہتا ہے کہ یہاں مردوں کی جگہ پر کیا کر رہے ہو؟ احمد، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ احمد کہتا ہے کہ مجھے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرنے والی سے کیا چاہیے ہوگا اے عائشہ کے بیٹے، میری ماں تو عثمانی خاندان سے ہے اور تمہاری ماں کا تو پتہ نہیں کہ کہاں سے اسے خرید کر لایا گیا ہے، تمہاری اصل جگہ یہاں ہے، میں بابا کو راضی کروں گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں پر لگا دے۔ سلیم کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں تمہیں قتل کروں گا، ایک دن آئے گا جب میں تمہیں قتل کروں گا۔ احمد کہتا ہے چپ کر اور استبل صاف کر اے قاتل۔ سلیم کہتا ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ ہم دونوں میں سے کون افضل ہے۔ احمد کہتا ہے کہ تم بالکل پاگل ہو اے عائشہ کے بیٹے، اور چلا جاتا ہے۔ سلیم غصے سے اسے کہتا ہے اگر تم مرد ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ ادھر دونوں بھائی سلطان بایزید اور امیر جمشید جنگ کرنے کے لیے صف آرا ہوتے ہیں۔ اور زور شور سے جنگ شروع ہوتی ہے۔ امیر جمشید کو شکست ہوتی ہے پر وہ خود کو مرا ہوا دکھا کر بعد میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ آغل انکشاری سلطان کو آ کر فتح کی خوشخبری دیتا ہے، لیکن سلطان غصے سے اس سے کہتا ہے کہ کس فتح کی بات کر رہے ہو، اور میں نہ تو جمشید کو ہتھکڑیاں لگے ہوئے اور نہ ہی اس کا سر تن سے جدا ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آغا کہتا ہے کہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے خود کو مردار ظاہر کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ سلطان کہتا ہے کہ شاید تم نرم پڑ گئے ہو یا جنگ کرنا بھول گئے ہو، اور مجھے لازم ہے کہ تمہیں یاد دلاؤں کہ تم پر لازم تھا کہ تم اس کی موت کا صحیح سے جانچ کر لیتے۔ آغا کہتا ہے کہ آج کے بعد وہ پھر کبھی مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا ہی دوڑ لے اور دوسرے بادشاہوں کے ساتھ مل جائے، ہمارے جاسوس ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ سلطان آغا سے کہتا ہے کہ خبردار، جو آئندہ ایسی غلطی کی تو استنبول جانے کی تیاری کرو۔ ادھر سپاہی قافلے کے سردار کو پکڑ کر تومان کے چچا امیر قانسو الغوری کے پاس لاتے ہیں۔ امیر غوری اس سے کہتا ہے تو میرا بھتیجا قاہرہ میں تم سے کھو گیا۔ قافلے کا سردار کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھیوں سے پوچھ لیں اے امیر، وہ مجھے چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ امیر کہتا ہے شرارتی بچہ جو بھاگ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یا تمہیں کسی اور مملوکی قائد نے بہکایا ہے زیادہ مال دے کر؟ قافلے کا سردار کہتا ہے کہ کیا میں پاگل ہوں آقا جو ایسا کروں گا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ میں نے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں میں نے اسے ڈھونڈا نہ ہو۔ امیر کہتا ہے تم جو کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو پھر بھی تمہیں روزانہ کے 20 کوڑے کھانے پڑیں گے۔ امیر سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور پورے شہر میں تومان کے بارے میں اعلان کرا دو۔ پھر ایک منادی پورے شہر میں تومان کے بارے ندا دیتا ہے کہ جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کو طبیب عبد الکریم بھی سن لیتا ہے اور گھر آ کر تومان کو کہتا ہے کہ تمہارا نام تومان ہے اور تم امیر کانسو الغوری کے بھتیجے ہو۔ تومان کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کا نام نہیں جانتا۔ طبیب کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں ان کے حوالے کروں یا نہ کروں کیونکہ ممالک کی زندگی بہت دشوار ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی مشقت میں ڈالوں۔ تم میرے پاس ہی رہو گے جب تک کہ میں اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کر لوں۔ ادھر سلطان بایزید اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے تم کو سلطنت کے صوبوں پر گورنر مقرر کریں تاکہ تم وہاں پر عوام کے معاملات سنبھالو اور سلطنت کے امن و امان کی نگہداشت کرو۔ احمد کو کہا کہ تم اماسیہ صوبے کے گورنر ہوگے اور کورکت کو کہا کہ تم انطالیہ صوبے کے گورنر ہوگے اور سلیم کو کہا کہ تم طرابزون صوبے کے گورنر ہوگے اور شہنشاہ کو کہا کہ نہیں تم تو ابھی چھوٹے ہو، تم کسی صوبے کے گورنر نہیں ہوگے، اور باقیوں کو حکم دیا کہ تم جانے کی تیاری کرو۔ سلیم سلطان سے کہتا ہے کہ نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، احمد اور کورکوت کو اماسیہ اور انطالیہ کا گورنر بنانا بہت بڑی غلطی ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ شاید میری سزا تمہارے لیے کافی نہیں تھی۔ سلیم کہتا ہے کہ آپ مجھے چچا کے بیٹے کو قتل کرنے پر بہت دور دراز کے صوبے پر بھیج رہے ہو سزا کے طور پر، حالانکہ میں تو آپ کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ سلطان اسے تھپڑ مار کر نکل جانے کے لیے کہتا ہے۔ سلیم غصے سے وہاں سے اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ سلیم کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ سلیم کہتا ہے ابو احمد سے زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ مجھے ایک نادان بچہ سمجھتا ہے۔ سلیم کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم نادان نہ سہی لیکن بچے تو ہو۔ سلیم کہتا ہے کہ میں بچہ نہیں ہوں اور میرے والد کو مجھے سب کے سامنے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ سلیم کی ماں کہتی ہے کہ تم نے سلطان کی شان میں گستاخی کی ہے اور اسے تمہاری گردن اڑانے کا بھی حق ہے، نہ کہ صرف تمہیں تھپڑ مارنے کا۔ کیا تم اس کا غصہ بھول گئے ہو؟ پھر اسے سمجھاتی ہے کہ صبر و حکمت کے ساتھ جو تم چاہتے ہو حاصل کر سکتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف قوت کے ساتھ تمہارا والد سلطان بنا ہے؟ جب سلطان فاتح کے دور میں جنگ نے یعنی چری فوج کو تھکا دیا تھا تو اس وقت تمہارے والد نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ جب وہ سلطان بن جائے گا تو ان سے جنگ کا بوجھ کم کر دے گا اور انہیں انعامات بھی دے گا، یعنی چری فوج کو حاصل کرو تم تخت حاصل کر لوگے۔ تو اب ہم تمہارے والد کے پاس جائیں گے اور تم ان سے معافی مانگو گے۔ پھر وہ اسے لے کر سلطان کے پاس آتی ہے اور سلیم سلطان سے معافی مانگتا ہے۔ سلطان سلیم کو معاف کر دیتا ہے اور سلیم کی ماں کو کہتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ طرابزون جاؤ گی تاکہ اگر یہ وہاں پر کوئی نادانی کرے تو تم اسے سمجھاؤ، اور تمہارے ساتھ میرا ایک بھروسے مند آدمی سنان پاشا بھی ساتھ جائے گا، یہ تمہاری طرابزون میں مدد کرے گا۔ ادھر امیر قانسو غوری قبل کا کھیل کھیلنے جاتا ہے جہاں پر شہر کے تمام لوگ اس کھیل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تومان بھی اپنے دوست جمال کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ جمال اسے بتاتا ہے کہ اس میدان میں مملوکیوں کے شہ سوار اور طاقتور لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنی مہارات دکھاتے ہیں۔ آج قبل کا کھیل ہے۔ اس پنجرے میں ایک زندہ پرندہ رکھتے ہیں، پھر دور سے اسے تیر مارتے ہیں تو جو پہلے پرندے کو آزاد کراتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اسی میدان میں قبل کے کھیل کے بعد قافلے کے سردار کو کوڑے مارنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تومان بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے۔ قافلے کا سردار سپاہیوں کو بتاتا ہے کہ یہ امیر غوری کا بھتیجا ہے۔ سپاہی ان دونوں کو لے کر امیر غوری کے پاس آتے ہیں۔
امیر تومان سے پوچھتا ہے کہ اگر تم وہی لڑکے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تومان اسے کہتا ہے کہ اس کا نام بھی تومان ہے۔ امیر گوری کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک کہا، اور قافلے کے سردار کو رہا کر دیتا ہے۔ اب تومان اپنے چچا کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا چچا اس کو بچوں کی فوجی ٹریننگ کیمپ میں داخل کرواتا ہے، جہاں پر مملوکی بچوں کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وہاں پر تومان کی ملاقات علان سے ہوتی ہے، جو کہ امیر اکبردی الدواداری کا بھتیجا ہوتا ہے، اور وہ دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ ادھر امیر سلیم اپنی ماں اور سنان پاشا کے ساتھ طرابزون پہنچ جاتا ہے۔ سنان پاشا اسے کہتا ہے کہ ثانیۃ القرن کا لیڈر مونجلی جیرائی آپ کے دادا سلطان فاتح کا دوست تھا۔ اس نے سلطان فاتح سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے بیٹوں سے شادی کرائے گا، تو آپ مجھے حکم دیں تو میں ان کے پاس جا کر ان کو آپ کے پاس آنے کی دعوت دوں۔ امیر سلیم کہتا ہے جیسا تمہیں ٹھیک لگتا ہو ویسا کرو۔ ادھر امیر قانصول غوری ٹرینر سے تومان کی ٹریننگ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ٹرینر کہتا ہے کہ وہ بہت قابل بچہ ہے، لیکن اس میں رحم دلی کے آثار ہیں جو اسے جنگ میں ہرا سکتے ہیں۔ امیر قانصول غوری اسے کہتا ہے کہ جب بھی وہ ہار جائے تو تم اسے اسی طرح جیل میں بند کر دینا، میں چاہتا ہوں کہ وہ اور زیادہ مضبوط بنے۔ پھر وہ تومان کے پاس آتا ہے۔ تومان اسے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں اس لیے بلایا تاکہ مجھے سزا دیں۔ امیر اسے ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، تمہیں ان سب سپاہیوں سے زیادہ طاقتور بننا ہے تاکہ یہ لوگ تمہاری شخصیت کی بنا پر تمہاری عزت کریں، نہ کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے۔ اگر تم اسی طرح ہارتے رہے تو تم اسی طرح اکیلے یہاں پر قید رہو گے۔ اس کے بعد جب امیر گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اسے اپنے حاملہ ہونے کی خوشخبری سناتی ہے۔ اس سے پہلے امیر غوری کا کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے۔ ادھر سلطان بایزید کے پاس صلیبیوں کا قاصد آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر جمشید ہمارے پاس ہے اور وہ عزت و احترام کے ساتھ ہمارے پاس رہے گا، آپ کی سلطنت کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنا پر۔ سلطان انہیں کہتا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہیں ہر سال اس کا خرچہ پانی دیتا رہوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا تو تم نے میرے ساتھ برا برتاؤ کیا، اور اس بات کا بھی دھیان رکھنا کہ وہ دوبارہ میری سلطنت میں پاؤں نہ رکھنے پائے۔ ادھر امیر سلیم کی عائشہ نام کی ایک لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے، اور ادھر تومان اپنی ٹریننگ اچھی طرح سے انجام دے کر ایک قابل اور بہادر مملوکی کمانڈر بن جاتا ہے، اور اس کا چچا امیر غوری اب سلطان بن جاتا ہے، اور امیر سلیم ایک قاتل اور بے رحم انسان بن جاتا ہے جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے۔